الحمد لله الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابہ یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا پھر مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ اس رب العزت نے ہم سب کو اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کی شان کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے فہم اور ابلاغ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک ہماری پہلی نشست اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے تھی، آج ہماری دوسری نشست اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگی۔ اس پر قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی شان کریمی کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ میں نے اختیارات مصطفیٰ پر اعتراضات کے جوابات آپ آباد کے سامنے قرآن سے پیش کیے تھے، آج پھر دو تین آیتیں پیش کر کے میں انشاءاللہ پھر اپنا موضوع صحیح قرآن و سنت کے عنوان پر دلائل کے اس بات پر انشاءاللہ میں آپ آباد کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یاد رکھیے، جب بھی قرآن کی آدھی آیت پڑھی جائے گی تو اختلاف ہوگا، جھگڑا پڑ جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے 3 آیات کریمہ قرآن سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ایک تو سورہ النساء کی آیت نمبر 143 اور دوسری آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188، یہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ تو آج اسی حوالے سے میں اگلی آیت آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 27 تا 26 پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس آیت کو بھی پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کی یہ سورہ جن کی آیت نمبر 26 کا حصہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی کی جاتی ہے کہ حضور کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم نے پورے قرآن کی اوپر ایمان رکھتے ہوئے پورے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی وہ جو آیت پیش کر کے حضور کے علم پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ سورہ جن کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے علم غیب، عالم الغیب فلا یظہر، کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتا۔ احدا کا لفظ اس کا معنی ہے ایک، کسی ایک کو بھی اپنا علم غیب دیتا نہیں ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہاں اس آیت کا آدھا حصہ پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ علم غیب کسی کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ تم تو کہتے ہو نبی بھی جانتے ہیں اور نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ تم تو ولیوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا ہے ہم نے آدھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ہم نے پوری قرآن کی آیت۔ آئیے اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ تو جس آیت سے انہوں نے اس کا اعتراض اٹھایا تھا
کہ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کون ہے جو اللہ کے علم کو جان لے؟ واحد وہ اللہ کی ذات ہے جو علم غیب جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آدھا حصہ پڑھا، لیکن جب ہم نے قرآن کی اگلی آیت نمبر 27 کو پڑھا تو ہمیں حضور کی شان کا پریرا ہوتا ہوا نظر آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دوسری آیت نازل فرمائی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ میرے رب کا قرآن بولا، رب نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ ہم اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی ایک کو بھی نہیں دیتے، کسی ایک کو بھی نہیں اس کا اختیار عطا کرتے۔ رب نے پہلی آیت میں قرآن کے اندر علم غیب کی کلیتاً نفی کی، پھر آگے میرے رب نے کلیتاً اس کا اس بات کرتے ہوئے فرمایا الا من ارتضی من رسول۔ رب نے کہا مگر جن رسولوں پہ وہ رب راضی ہو جائے انہیں علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا آدھی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا، فقط اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن اگلی آیت 27 نمبر آیت سورہ جن کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں رب جس پہ راضی ہو جائے اس رسول کو علم غیب عطا فرما دیتا۔ پتہ یہ چلا آدھی آیت پڑھی جھگڑا پڑا، ہم نے پوری قرآن کی آیت پڑھی، اس سے میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا علم غیب ثابت ہوا۔ اب مجھے بتائیے الا من ارتضی، جس رسول پہ رب راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے وہ کون سا رسول ہے کہ جس سے رب راضی نہ ہو؟ سارے رسول ہیں جن کو رب نے مرتضی بنایا ہے، سب سے رب راضی ہوا، جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے رسالت عطا کر دیتا۔ تو قرآن کی اس آیت سے تم نے مصطفیٰ کی شان کو کٹانے کی کوشش کی، جسارت کی، اور مصطفیٰ کریم کے علم غیب کی نفی کی۔ اسی آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، ہم نے مصطفیٰ کے وسیلے سے سارے رسولوں کو علم غیب عطا کر دیا۔ پتہ یہ چلا ہم آدھی نہیں پڑھتے، پوری پڑھتے۔ یہی عقیدہ اہل سنت کا امتیاز ہے۔ لوگوں نے قرآن کے اندر بھی تحریف کی اور حدیث کے اندر بھی تحریف کی، جہاں حضور کی شانیں نظر آتی تھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی نفس نبی آیا ہے اس کا ترجمہ یہ کیا اے غیب جاننے والے۔ کیوں؟ باقی علماء نے بھی، باقی مفسرین نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا۔ ذہن میں خیال آتا ہے انہوں نے کیوں نبی کا معنی غیب والا نے لکھا کہ غیب جاننے والا، اے غیب جاننے والے، یعنی کہ نبی کا معنی انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا؟ علم تھا، انہوں نے تفسیریں لکھی، ترجمہ لکھا، علم تو تھا، مصطفیٰ کی محبت نہ تھی، اسی لیے انہوں نے نبی کا ترجمہ نبی لکھ دیا۔ میں نے کہا تم ابراہیم کا معنی نہ لکھو، ابراہیم نام ہے، محمد کا معنی نہ کرو یہ نام ہے، اسم ہے، نبی تو شان ہے، یہ رب کی طرف سے عطا کرنے والا ایک مقام ہے، ایک شان نبوت ہے، اس کا بھی ایک معنی ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا سارے لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے، نبی کا معنی نبی کیا ہے، لیکن امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کنز الایمان کے اندر پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی نبی آیا اس کا معنی یہی کیا ہے اے غیب کی خبریں سنانے والے۔ پتہ یہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں شان رسالت کی روشنی میں، مقام مصطفیٰ کی روشنی میں۔ تو اس آیت سے انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضور نہیں علم غیب جانتے، حتیٰ کہ کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو علم غیب نہیں دیتا،
جب ہم نے قرآن کی اگلی آیت پڑھی تو اللہ رب العزت نے اسی کے اندر بتا دیا مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، ہم نے مصطفیٰ کے وسیلے سے سارے رسولوں کو علم غیب عطا کر دیا۔ آگے چلیے سورہ توبہ۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر لایا، اور آج اعتراض کرنے والے بھی کیسا اعتراض کرتے ہیں سنیے۔ اس آیت کے اندر بھی جا کر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جتنی سفارش کریں ان کی سفارش سنی نہیں جائے گی۔ قرآن سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 80، انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو تھا، جب وہ مر گیا تو اللہ رب العزت نے حضور کو حکم ارشاد فرمایا قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں، رب نے کہا محبوب آپ اس کے لیے استغفار کریں، شفاعت کریں، سفارش کریں یا نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ رب نے کیا کہا؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ حتیٰ کہ 70 بار بھی اس کے لیے دعا کریں تو آپ کا دعا کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ رب نے کہا کریں یا او لا تستغفر لہم، یا نہ کریں، کرنے اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب یہ آیت پڑھی کچھ لوگوں نے تو اس کا یہ حصہ لے کر حضور کی شان عبدیت، ایک شان محبوبیت ہے، شان عبدیت، حضور کی عاجزی، اتنی شانیں ہونے کے باوجود میرے نبی اپنی شان عبدیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں ہم نے شان عبدیت پر عقیدہ نہیں بنانا، شان محبوبیت پر عقیدہ بنانا ہے کہ رب نے حضور کو کتنی شان عطا، اس سوچ سے عقیدہ نہیں بنانا کہ حضور نے تواضع انکساری میں اپنے لیے جو لفظ استعمال کیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بولا، یہ تو نبی کی شان ہے۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ عاجزی کرتے ہوئے کہتا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، سارے خزانے تو تیرے پاس ہیں۔ یہ تو نبوت کی شان یہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور کی عاجزی اور تواضع انکساری کو اپنا عقیدہ بنا دیا۔ ہم نے کہا اس سوچ سے دیکھو جس سے رب قرآن کے اندر کہتا ہے انظر، دیکھو تو صحیح میں نے مصطفیٰ کو کتنی شان عطا فرمائی۔ تو شان محبوبیت پر عقیدہ بنانا ہوگا کہ رب نے کس طرح کی شان حضور کو عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ عبداللہ بن ابی کے لیے رب نے کہا آپ اس کے لیے سفارش کریں، شفاعت کریں، دعا کریں، حتیٰ کہ 70 بار بھی کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ رب نے کہا تمہیں خبر نہیں، ذرا آگے پڑھو۔ ہم نے اگلی آیت پڑھی، آگے رب نے کہا سورہ توبہ سے آیت نمبر 84 جا کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے لا تقم فیہ ابدا۔ رب نے کہا محبوب آپ ان کی قبروں، منافقوں کی قبروں میں بھی کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں منع کیا؟ پہلے تو بات 70 بار بھی دعا کریں، آپ کا دعا کرنا اور نہ کرنا ایک ہی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جا کر رب یہ کیوں کہتا ہے کہ ان منافقوں کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا؟ اور اس سے یہ پتا چلا کہ منافقوں کی قبروں پر حضور کو بھی منع کیا گیا ہے، ہم بھی نہیں جاتے۔ اس آیت کا دوسرا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جانا قرآن نے منع نہیں کیا۔ قرآن نے یہاں کہا حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم نے مال کے حرص نے لالچ میں ڈال دیا، الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو۔ قرآن نے تو قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا، لیکن اہل اللہ ولیوں نبیوں کی قبر پر جانے سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو مقام عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر برتری عمل فرماتا ہے۔ اب یہاں قرآن نے کہا کس کی قبر پہ اور کس کے مزار پہ نہیں جانا؟ جو نبی کا غدار ہے، جو منافق۔ لا تقم فی ابدا ولا تقم علی قبری، ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہونا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر حضور کے جانے سے فائدہ نہیں ہے تو اللہ منع کیوں کر رہا ہے کہ تو نے منافقوں کی قبروں پہ جانا نہیں؟ تو پتہ یہ چلا حضور کے جانے سے جہاں حضور چلے جائیں وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم
وَأَنْتَ فِيهِمْ رَسُولًا، پیارے مصطفیٰ جب تو ان میں موجود ہے تب تک میں ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا حضور کے جانے سے فائدہ تھا ہی، تو رب کہہ رہا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اے محبوب منافقوں کی قبروں پہ کبھی نہ چلے جانا، کیوں جب آپ کے قدم چلے جائیں گے عذاب منتظر ہے، اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا جب تک آپ کھڑے رہیں گے، اس لیے آپ قبر سے ہٹ جائیں تاکہ عذاب آئے، کیونکہ یہ آپ کا غدار ہے، یہ آپ کی گستاخیاں کرتا تھا یہ عبداللہ بن ابی، اس لیے رب نے کہا اس کی قبر پہ نہ جانا۔ تو پتہ یہ چلا اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے تیرے جانے سے فائدہ ہوتا ہے، تیرے کھڑے ہونے سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہونا۔ اس سے پہلے حکم نہیں تھا، اس سے پہلے منافقوں کے جنازے بھی پڑھے جاتے تھے، لیکن جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کے بعد رب نے آیتیں اتار دی کہ آج کے بعد معلوم ان منافقوں کی قبروں پہ بھی نہیں جانا، اور آگے کہا وَلَا تُصَلِّ، اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور ان کا جنازہ پڑھانا بھی نہیں ہے، ان کا جنازہ پڑھانا بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر جنازہ پڑھانے اور نہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اللہ منع کیوں کر رہا ہے؟ منع اس لیے کر رہا ہے کہ جس کا تو جنازہ پڑھا دے گا وہ تو بخشا ہوا ہے، اس کے لیے تو دعا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں تم ثابت کرو کہ جنازے کے بعد تم دعا کرتے ہو، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کیا نبی نے دعا کی کسی کے لیے؟ اور میں نے کہا یار نبی جنازہ ہی پڑھا دے تو اللہ بخشش کر دیتا ہے، تم دعا کی بات کرتے ہو، بعد میں بھی ضرورت رہتی ہے نبی کو جنازہ پڑھانے کے بعد کہ مولا اس کو بخش دے، جب نبی خود پڑھا دے تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہم گنہگاروں کے لیے سنت ہے کہ جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم مرنے کے بعد جنازے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کو بخش دے۔ تو حضور کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ حضور نے کیوں نہیں کی یا کی ہے تو ثابت کہ یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے جنازے کے بعد دعا کی، اور یہاں تک کہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے میرے نبی علیہ السلام جنازے کے بعد ایک بندے کی جنازہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد دعا کی، صفیں توڑ دی گئی اور جنازے کے قریب کھڑے ہو کر میرے نبی نے فرمایا اللہم اغفر وارحمہ وعافی عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي وعلى خيرا من اهل الجنه وعيذ من عذاب القبر وعذاب النار۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نے جنازے کے بعد دعا کی فحفظت، تو میں یاد کر رہا تھا، میں وہ دعا حفظ کر رہا تھا، اور کہتے حتی تمنیتہ، ہر صحابی کی یہ تمنا ہو گئی کاش اس میت کی جگہ ہم ہوتے، آج ہمارا نبی جنازے کے بعد ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا۔ حضرات محترم، تو پتہ یہ چلا مسلمانوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، منافقوں اور گستاخوں کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، ان کی قبروں پہ جانا ناجائز ہے۔ اس لیے رب نے کہا محبوب تو نے بھی منافقوں غداروں کی قبروں پہ نہیں جانا، عاشقوں کی قبروں پہ جانا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اگر پہلے منع کر دیا تھا کہ دعا نہیں کرنی، تو پھر اللہ جنازہ پڑھنے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ اللہ قبر پہ کھڑے ہونے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے جس قبر پہ اور جس کا جنازہ مصطفیٰ پڑھا ہے اس کی بخشش یقینی ہو جایا کرتی ہے، اس کی بخشش یقینی ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضرات محترم، میں نے قرآن کی 5 سے 6 آیات آپ احباب کے سامنے پڑھی جن میں اعتراض کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی اختیار نہیں ہے۔ آئیے اب میں نے جو قرآن کی منزل الذی یشفع سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 255 پڑھی تھی گزشتہ جمعہ المبارک، اس میں تھا منزل الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے؟ اتنی آیت پڑھی اور کہا جی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ بھی، جس کو اذن دیا جائے گا قیامت کے دن وہ شفاعت کر رہا ہوگا۔ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ شفاعت کر رہا ہوگا۔ حضرات محترم، اس پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جسے اذن دے گا وہ شفاعت کر رہا ہوگا۔ کیا کر رہا ہوگا؟ شفاعت کر رہا ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7510، اسی طرح دوسرے مقام پر بخاری شریف کے 6573 اور اسی طرح حدیث نمبر 22
اور اسی طرح 6560 چوتھے مقام پر، اور پانچویں مقام پر 7500 لوگ. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری کے اندر 5 جگہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرا رب مصطفیٰ کریم کو مقام محمود پر بٹھائے گا. کہاں پر بٹھائے گا؟ 2 کرسیاں ہوں گی قیامت کے دن میدان قیامت میں. ایک کرسی پر میرا رب اپنی شان کے مطابق بیٹھے گا، جس طرح اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے. اور دوسری کرسی کس کے لیے ہوگی؟ میرے مصطفیٰ کے لیے. بتائیے اتنا بڑا ادب، اتنی بڑی رسپیکٹ. اللہ خود نبی کی رسپیکٹ کر کے بتاتا ہے، جب میں اللہ ہو کر مصطفیٰ کا ادب کرتا ہوں، تم بندے ہو کر امتی ہو کر مصطفیٰ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کہیں گے، رب کہے گا تم بھی بیٹھ جا اس کرسی پر، تم بھی بیٹھ جا. مصطفیٰ کہیں گے میں کیسے بیٹھوں، میری امت ساری کھڑی ہے. اس وقت بھی حضور اس شان کے مطابق اتنی رسپیکٹ ملنے کے باوجود بھی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ کہاں میں اس وقت تک بیٹھوں گی نا جب تک میری امت کی میں شفاعت نہ کر دوں. حضور کہیں گے میں کھڑا رہوں گا. اب اللہ کی آواز آئے گی، کون ہے بادشاہ؟ کون ہے تمہارا مالک؟ اب پوری دنیا کے انسان، ساری امتیوں، نبیوں کے امتی، حتیٰ کہ امت محمدیہ بھی کانپ رہی ہوگی، اور نبی بھی اس رب کی بارگاہ میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کون شفاعت کا دروازہ کھولے. اب شفاعت کا معنی بھی سن لیتا کیا؟ لوگ کہتے ہیں ساری شفاعت اللہ کی، اور اللہ ہی شفاعت کرے گا. اور یار اللہ شفاعت کرے گا؟ اللہ شفاعت کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن کے اندر ہے کل للہ الشفاعۃ، ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے. مالک اللہ ہے. کون؟ مالک اللہ ہے. لیکن جب رب نے شفاعت بنائی، تخلیق کی، تخلیق کر کے میرے رب نے شفاعت مصطفیٰ کے حوالے کر دی. اب لوگ کہتے ہیں شفاعت اللہ کرے گا، تو یاد رکھیے اس کا مین سمجھنا ضروری ہوگا کہ شفاعت کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. پھر پتا چلے گا کہ شفاعت کا اختیار فقط اللہ کے پاس ہی ہے، وہی کرے گا. تو یاد رکھیے شفاعت کا معنی ہے کسی بڑے کی بارگاہ میں جا کر کسی کی سفارش کرنا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا. تو مجھے بتاؤ، اگر شفاعت کا مالک اور شفاعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر ایک اور اللہ بتاؤ جس کی بارگاہ میں یہ اللہ جائے اور کہے کہ میں بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، ان کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، پھر تو ایک اور اللہ ثابت ہوگا. پتہ یہ چلا جو تم نے عقیدہ کرا کہ ساری شفاعت کا مالک اور ساری شفاعت کا اختیار میرے رب کے پاس ہے، وہی کرے گا. اس سے تو عقیدہ شرک ثابت ہوتا ہے، عقیدہ توحید پر آنچ آتی ہے. تو بتایا جا رہا ہے عقیدہ توحید یہ ہے کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے، شفاعت بنا کر مصطفیٰ کے حوالے کر دی. اب آپ نے عقیدہ شفاعت سمجھ لیا کہ شفاعت کا معنی کیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور سجدہ کریں گے. کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. جس وقت سجدہ کریں گے رب کیا کہے گا؟ فیقول، میں نے جو 6 مقام بخاری سے پیش کیے، فیقول یا محمد، رب کہے گا اے محمد ارفع رأسک، اپنے سر تو اٹھا، اپنا سر تو اٹھا سجدے سے. اب عاشقوں نے کیا ترجمہ کیا؟ عاشقوں نے کہا یہ ایک مولوی کا ترجمہ ہے، اے محمد سر تو اٹھائیے، اپنا سجدے سے سر تو اٹھائیے. لیکن کسی عاشق نے ترجمہ اس بخاری کی حدیث کا کیا، اے محمد ذرا اپنا مکھڑا تو دکھائیے، اے محمد اپنا مکھڑا تو دکھائیے. فإنک فی اعیننا، میری ہر وقت نظریں تیری چہرے پہ لگی رہتی ہیں، آج کیوں اپنا چہرہ غائب کر لیا، زمین کی طرف کر لیا؟ فإنک فی اعیننا، ہم تو ہر وقت تجھے دیکھتے رہتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے
کہ کسی نبی کی طرف میرے نبی کی رب کی توجہ نہیں تھی. جائے توجہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور جو جگہ جائے توجہ ہو اسے قبلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قبلہ کہتے ہیں. سارے انسانوں کا قبلہ مکہ شریف میں ہے، اور سارے نبیوں کا، سارے انسانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے. لیکن کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ قبلہ ہمارا ہے، میرے رب کا قبلہ کون سا ہے؟ جواب آتا ہے رب کا قبلہ ہے مصطفیٰ. کیوں؟ جائے توجہ کا نام قبلہ ہے. ہر وقت توجہ میرے رب کی مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی رہتی ہے. قرآن آج بھی کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی ہم تو آپ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، ہماری نظر ٹکتی بھی نہیں ہے. اس لیے قیامت کے دن حضور شفاعت کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھیں گے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رب عرض کرے گا اے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، اپنا مکھڑا تو، اپنا دیدار تو کروائیے. آگے رب فرمایا وَقُلْ سَلْ تُعْطَىٰ، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا. وَشَفَّعْتُ تَشَفَّعْ، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضور کہیں گے کہ میں شفاعت، اب دروازہ کھل گیا شفاعت کا. حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اب ہے وَتَشَفَّعُ الشَّفَّاعُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ والی آیت کہ کون ہے شفاعت کرے. جواب میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سامنے رب کی آواز آتی ہے محبوب شفاعت کا دروازہ کھل گیا ہے، آپ شفاعت کیجیے. قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم جب شفاعت کریں گے تو یہ سب سے بڑا اختیار ہے جو پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا اور بتایا جائے گا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ضرورت ہے حضور کی شان ماننے کی، کل قیامت کے دن تو سارے مانیں گے کہ حضور مدد کرنے والے ہیں، حضور شفاعت کرنے والے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں پھر دوبارہ سجدہ کروں گا. اب تو دروازہ کھل گیا شفاعت کا. حضور کو اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَىٰ، محبوب آپ کے جو امتی جہنم میں چلے گئے جائیے اور آپ خود ان کو نکالیے. حضور جائیں گے جہنم کے اندر نکالنے کے لیے. اب سوچنے کی بات ہے کہ رب خود بھی فرشتوں سے کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں خود نکالو، مصطفیٰ کو کیوں کہہ رہا ہے مصطفیٰ آپ جائیے جہنم سے نکالیے. اس لیے رب نے کہا بچائے تو اور منکر کو پتہ بھی نہ چلے. کہا دنیا میں تو یہ کہتے تھے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، آج تو خود جا کر انہیں جہنم سے نکال تاکہ پتہ ان منکروں کو چلے یہ تو بچا سکتے ہیں. حضور جب جہنم میں جائیں گے نکالیں گے. اب رب کہے گا جو جن کے دل کے اندر آدھے رائی کے برابر ایمان ہے انہیں نکال دے گا. من کانا فی قلبی مثقال خردل، مسکال کے ذرے کے برابر، اگر نصف رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو ان کو نکال کے لائیں گے. حضور ان کو نکال کے لائیں گے. پھر رب کہے گا اب محبوب من کانا فی قلبی ادنا ادنا ادنا، پھر نصف رائی کے دانے سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم، جس کے دل میں ایمان ہے اسے نکال کے لائیں گے. اب مجھے بتائیے جہنم کے اندر کیا ایسے دروازے ہیں، ایسے کمرے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے کے اندر جہنمی وہ ہیں کہ جن کا آدھی رائی کے برابر ان کے دل میں ایمان ہے، اور یہ وہ والے ہیں کہ جن کا ان سے بھی کم ہے پھر اس سے بھی کم ہے. یہ 3 درجے بتا کے رب بتانا چاہتا ہے کہ محبوب دنیا میں تو یہ رولا مکا نہیں کہ حضور کو علم غیب آتا ہے یا کہ نہیں. آج مصطفیٰ اپنے علم غیب سے بتا کہ مجھے تمہارے دل کے اندر ایمان کا بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، اس کے دل میں کتنا ایمان ہے. کہا دنیا میں تو کہتے تھے مصطفیٰ کو یہ بھی نہیں پتا وہ بھی نہیں پتا. آج علم غیب کا اظہار تو کر، ہر ایک کو جہنم سے نکال اور اسے بتا کہ تجھے اپنے علم اپنے ایمان کا پتہ نہیں، مجھے تو تیرے ایمان کا بھی پتا ہے. تو
تو پتہ یہ چلا یہ حدیث شفاعت جو ہے یہ قیامت کے دن اس سے دو عقیدے ثابت ہوتے ہیں. ایک تو حضور کا علم غیب اور قیامت کے دن حضور جو بچائیں گے. یہ اللہ رب العزت کی شان دی ہوئی مصطفیٰ کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن حضور ہم سب کی شفاعت کریں گے. حضرات محترم ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے نیکسٹ جمعۃ المبارک انشاءاللہ پھر ہم اگلے دلائل آپ کے سامنے قرآن کی 12 سے 15 آیات ایسی پڑھیں گے جس میں اللہ رب العزت یہ بتائے گا کہ ہم نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں صرف ایک بات عرض کرنا یہ واجب ہے ہم پر، مجھ پر اور ہر خطیب پر اور ہر مرد مومن پر. کراچی کے مقام پر پھر ایک ذاکر شیعہ اندر اور باہر سے کالے نے پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق کی اتنی بڑی گستاخی کی کہ ہم آج حکومت وقت سے اور بڑے بڑے اداروں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے خبیث الفطرت انسان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس بات کو اداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.